بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہا کرتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہی ڈھیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت ہی عجیب اور غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہے۔ ناظرین، ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریا بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اس وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم فوراً ادا کیے جائے۔ حکم ہوا اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشارے، مرغزارے اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکانات بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے ان کے پاس جا کر ان سے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے میں دے رہے تھے اور آج آپ پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے فرمایا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم نے محل دیکھ لیا ہے۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے ایک محل دے دے۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔